اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے لیکن والدین بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ ایسے سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلے بار بھی کوئی بہن بیٹی نہیں دے گا، نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہے۔ بہنیں بیٹیاں اگر یہی بات کوئی آپ کے بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنا رتبہ ہوتا ہے۔ خاندانی لوگوں کی پہچان یاد رکھیں، وہ ملنے والی عزت دگنی کر کے لوٹاتے ہیں۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنگے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ آستینے کو پھاڑ کر دیکھو صاحب، آدھا زہر تو اپنوں کا نکلے گا۔ کبھی کسی غریب کی ہنسی مت چھینیے، ایک زمانہ لگتا ہے اس کو مسکرانے میں۔ اگر عورت چاہتی ہے اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنائے۔ فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے تو اس کی بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنائے۔ حور شیطان کو نہیں ملتی۔ عورت کی محبت کا سب سے بڑا منظر مرد کو تکیہ دینا ہے۔ وہ کیسے بھی آرام سے کیوں نہ بیٹھا ہو، عورت اسے سہارا ضرور دے گی، چاہے وہ سہارا کتنا ہی وقتی کیوں نہ ہو۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقبل مزاجی، سیکھنے پڑھنے قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کا نام ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ میرے حصے میں نہ کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زماں، خاموش میرے عیبوں پہ چرچا ہو تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ واقف ہو جائیں جب لوگوں کی طبیعتوں سے پھر کسی سے بھی گلے نہیں رہتے۔ شوہر کی خدمت کرنے والی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والی بیوی خوش قسمت مرد کو ملتی ہے۔ ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ ایسی عورت سے محبت کرنا، اس کو عزت و احترام دینا اس کا حق ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے سخت ہوں گے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ اپنے ظرف کو آزمانا ہو تو اپنی برداشت سے اندازہ لگا لو۔ وہ لوگ ناکام ہی رہیں جنہوں نے لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے اپنے راستے بدلے۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ محبت وصول کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ کمال و صف کا مالک ہے، اس کو کیا پتہ کہ محبت دینے والا ہی اصل میں اس کے اوصاف تراش کر اسے باکمال بناتا ہے۔
دنیا کی کوئی عمارت بنانے والے کے نام سے نہیں، مالک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہم تحفے میں ایک دوسرے کو گھڑیاں تو دیتے ہیں مگر وقت نہیں دیتے۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں سے محبت کرنا بھی خود کو اذیت دینے جیسا ہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھائے۔ ہم زندگی میں مار تعلیم کی وجہ سے نہیں کھاتے بلکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وقت پر اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے۔ چھائیں دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو احمق دل میرا ایسے درختوں کو ولی بولتا ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہتر ہو کر بھی بالآخر مر ہی جاتے ہیں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ انسان کو راستے میں آنے والا پہاڑ نہیں تھکاتا جو کہ جوتے کے اندر پڑا کنکر نہ ڈھال کر دیتا ہے۔ اگر ہر روز ہر سال آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کتنے احمق تھے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ احمق تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر دن نکھر رہے ہیں۔ مان کبھی غیر پہ نہیں ہوتا، مان اپنوں پہ ہوتا ہے، اپنوں پر کیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، انسان اپنوں میں چھپے غیر پہچاننے سے قاصر ہوتا ہے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن موت ایک ایسی فریق کی بات سن کے دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے درجے سے گرا دیتا ہے۔ معذرت کرنا سیکھ لیں اس سے پہلے کہ معذرت کی بھی اہمیت نہ رہے۔ پہلے لوگ دل سے بات کرتے تھے، اب موڈ اور مطلب سے بات کرتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔